منبر نور پر جلوہ بار اس محفل کے روح روا پیکر اخلاص و محبت حضرت قاری دلشاد حسین صاحب قبلہ ذو المجد والکرم مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا قاری صداقت حسین صاحب قبلہ نقیب اہل سنت ناظم اجلاس ہمدرد قوم و ملت حضرت حافظ و قاری ناظر حسین صاحب قبلہ تحسینی اور منبر نور پر جملہ ذمہ داران نمائندگان اور دھرمپور کی سرزمین پر بسنے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ احمد رب اللہ ومصلیا علی الرسول المصطفیٰ وعلى آلہ المستکملین الشرفاء ومستغیثا الى غوث الاغواث ولی اللہ ومستعینا الى مغین الدین المعروف بخواجہ وملتجیا الى جدی السید معظم رحمہ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان الدیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلامی روضتا فیہا النبی المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم اكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل البلدة فيها النبي المحتشم غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق حضرت عثمان ہارون مدد کن یا مغین الدین چشتی مدد کن یا مغین الدین چشتی مدد کن یا مغین الدین چشتی مغینہ دستگیرہ بادشاہا ذلطف خاص بنگر حال مارا پے سید جلال الدین آقا مدد کن یا معظم شاہ دادا مدد کن یا معظم شاہ دادا مدد کن یا معظم شاہ دادا محترم حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ یہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے اپنا موبائل چلا رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کا یہ کام یہ چینل والے کر رہے ہیں اور وہ براہ راست مجھے سنیں، اگر انہیں آن لائن ہی سننا ہے تو یہاں آنا ان کا بیکار ہے، گھر بیٹھ کر یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں جی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے یہ اپنے موبائل نیچے کر لیں، یہ کافی ہے جو یہاں پر لگ رہے ہے نا، جو بات سمجھ میں نہ آئے بعد میں جا کر کے دیکھ لینا۔ عجیب ایک ماحول ہوتا ہے کہ جب سامنے بیٹھے ہیں تو پھر موبائل کی کیا ضرورت ہے جی۔ ہم یہاں پر فون کے ذریعے بھی قاری دلشاد صاحب سے یہ کہہ دیتے تھے کہ 2-3 جملے ہمارے بھی مائک پہ لگا دینا اور ہم وہیں جنریٹر شریف سے بول دیتے ہیں، تو کیا کافی ہوتا؟ نہیں نا۔ تو جب ہم آ گئے مہمان بن کر، آپ سنیے میزبان بن کر، رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ کیا بات ہے!
اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. بڑی بیداری کے ساتھ اور بڑی ہی اہتمام کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ نے نقابت کے جوہر بھی دیکھ لیے اور خطابت کے تیور بھی دیکھ لیے. اب چند منٹ کی میری گفتگو ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ بغیر ہلے جلے آپ بیٹھ کر کے سنیں. 30 منٹ 40 منٹ جیسا بھی ماحول ہوگا میں اپنی بات رکھتا ہوں. امید ہے کہ میری بات آپ غور سے سنیں گے. توجہ ہے؟ غور سے سنیں گے. ایک مرتبہ اور دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم سیدنا و شفینا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری بہنیں جو پیچھے بیٹھی ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھاک کر کے بیٹھیں. یہاں پر آنے جانے والوں کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں. تو حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جلسے سے اصلاح کا پہلو نکلے. جی بہت اچھا. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو چپ ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جی بے شک. نشتر جو چپ ہوتا ہے وہ نعرہ دشمن نہیں تکبیر، ہوتا. حضرت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ. ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے. بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو چونکہ اس کے بعد بہت بڑے بڑے خطاب آپ کو سننے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک عظیم شہزادہ بھی تشریف لانے والا ہے ماشاءاللہ ہے نا. تو ان کو بھی سننا ہے. تو میں جملہ معترضہ کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ سماعت کریں گے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے مسلمانوں. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والی بیماری کو بیان فرمایا ہے. اور اللہ کا شکر یہ بھی ہے کہ جس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والی بیماری کا ذکر کیا اسی کے اندر اس کا علاج بھی رکھ دیا. اسی کے اندر علاج بھی رکھ دیا. اب اگر ہم اینالائسس کریں تجزیہ کریں اپنے بیماریوں کا تو محترم نقیب اہل سنت صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر کیا بیماریاں ہیں. نماز چھوڑنے کی بیماری جی، روزے نہ رکھنے کی بیماری، مال کے نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینے کی بیماری، استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنے کی بیماری، تھوڑا اور ذہن کو قریب کریں دودھ میں پانی ملانے کی بیماری، جی جھوٹ بولنے کی بیماری، چوراہوں دراہوں پر بیٹھ کر غیبت کرنے کی بیماری، تیرے اور میرے اوپر تہمت لگانے کی بیماری، سود کھانے کی بیماری، سود دینے کی بیماری، سود لینے کی بیماری، سود کا کاروبار کرنے کی بیماری، اس کی لکھت پڑھت کرنے کی بیماری، اللہ اکبر کبیرہ شراب پینے کی بیماری، شراب بیچنے کی بیماری، شرابیں پلانے کی بیماری، زنا معاذ اللہ زنا کرنے کی بیماری، زنا کے مناظر دیکھنے کی بیماری، گانے سننے کی بیماری اور غیر محرم عورتوں کو تاڑنے کی بیماری. غرض کے اس امت مسلمہ میں اس مسلمہ میں ہر گوشے میں بیماری 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 پھیلی. جی کیا بات. آپ جانتے ہو اس بیماری کا علاج قرآن پاک ہے. جس طرح تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید ہے اور جس طرح آپ یہ مانتے ہو کہ قرآن فرقان ہے اسی طریقے سے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم ہے. تو دھرمپور کے مسلمانوں جب قرآن حکیم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے تو اس بیماری کی اس حکیم سے علاج کیوں نہیں کرا رہا. جی کیا بات ہے، کیا بات. ہم بیمار ہیں اور قرآن حکیم ہے تو ہم اس حکیم سے اپنی بیماری کا علاج کیوں نہیں کرا رہا. بہت اچھا بہت اچھا. اب علاج کیسے ہوگا جبکہ قرآن کو پاس جا کر کے پڑھا ہونا. جی بتاؤ دھرمپور والوں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کتنے لوگ
کہ جن کے گھر میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ چند گھر ہیں، انگلیوں پہ گن لو، چند گھر ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، چند گھر ہیں۔ لیکن ہاں، اس قرآن پاک کا احترام تو بہت کیا اس امت نے، اور اس احترام کا عالم یہ ہوا اور کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس کا احترام تو کرنا چاہیے، لیکن عالم یہ ہوا کہ احترام میں اتنے پاگل ہو گئے کہ جس دن سے بہت ہی زیادہ برانڈڈ کپڑے کا جزدان بنا کر کے الماری میں رکھا، معاذ اللہ ایک ایک چیز دھول چڑھ گئی، لیکن کھول کے پڑھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس امت کے چسکے دیکھو، وہ قرآن جو اس کی فلاح کا ضامن ہے، وہ قرآن جو اس کی سربلندی کا ضامن ہے، اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو طاق میں رکھ دیا اور اس کو الماری میں رکھ کے سجا دیا۔ اور یہ قوم تو اس معاملے میں اور بھی آگے ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ایک ہفتہ پہلے قرآن بھجوا دیتی ہے، لیکن وہ بیٹی بھی ایسی کہ جس کی تربیت میں قرآن کی تعلیم شامل نہیں۔ جس دن سے گیا وہ قرآن جہیز سے پہلے تو جہیز کا ہر سامان تو کھولا، نہیں کھولا تو اللہ کا کلام نہیں کھولا، نہیں کھولا تو اللہ کا کلام۔ اللہ اکبر۔ اور اس امت کے چسکے دیکھو، اسے پڑھنا چاہیے تھا قرآن فجر کی نماز کے بعد، بلکہ ہر لمحے میں قرآن کو آگے رکھنا چاہیے تھا، زندگی کے ہر معمول میں قرآن کو آگے رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا، ان جنٹلمین کی صبح ہوئی تو اسے کیا چاہیے، ایک ہاتھ میں کپ اور ٹیبل پہ اخبار۔ اخبار کون سا اخبار؟ جس میں صرف دو ہی باتیں سچی ہوتی ہیں، کون سی؟ دن اور تاریخ، باقی جھوٹ۔ وہ اسے روز پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ اکبر کبیرہ جس پر صداقت قربان، وہ قرآن کھول کے نہیں دیکھتا ہے نا۔ دنیا کی کوئی سی کتاب کھول کے دیکھ لو نا، کھول کے دیکھ لو، اس کے یہ علماء کرام، یہ ہمارے سروں کے تاج یہ بتائیں گے، علماء کرام دنیا کی کوئی سی کتاب کھول کے دیکھو، پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوگا کہ محترم حضرات آپ اس کو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ اگر غلطی ہو تو نیچے دیے نمبر پر رابطہ کر کے بتا دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں یہ غلطی نکال دی جائے، ہے نا۔ اگر میری بات سچ ہے تو علماء کرام تائید کریں، اگلے ایڈیشن میں نکال دی جائے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھو، شک کی گنجائش، لیکن مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے نبی پر اللہ کی وہ مقدس کتاب کہ جب اس کو کھول کے دیکھو گے تو تمہاری نظر پڑے گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ لوگوں یہی وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے، بے شک جس میں شک کی گنجائش نہیں، اسے الماری میں بند، اور جو نرا جھوٹ وہ روز ٹیبل پہ کھل رہا ہے، وہ روز ٹیبلوں پہ کھل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسلمان برباد ہے۔ میں منع نہیں کرتا چلو پڑھ لیا کرو، یہ نالج ہے، آئے گا آپ کو پتہ چلے گا، لیکن دھرم پور کے غیور مسلمانوں ذرا یہ بات بتا دو مجھے کہ تم اخبار کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں تم اخبار اس لیے پڑھتے ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کل کیا ہوا تھا۔ وہ دھرم پور کے غیور مسلمانوں، وہ رکھی ہوئی اللہ کی مقدس کتاب جو الماری میں ہے، اسے کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت کانفرنس، سبحان اللہ۔ اب یہ باتیں کون بتائے اور یہ باتیں کرے کہاں؟ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے گزر جائے، وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے۔ کیا بات ہے۔ اب یہ باتیں بتائے گا کون، کرے گا کون، کرے کون اور کہاں سے کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہہ رہے ہوگے کہ سید صاحب بیٹھنے شروع ہو گئے، ڈاٹ لگانی شروع کر دی۔ میرے پیاروں، دھرم پور کے غیور مسلمانوں، نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے تو نبی کی بات تم سے ہوگی، کسی اور سے نہیں ہونی ہے۔ نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، نبی کا تم کھا رہے ہو، نبی کے صدقے میں تم کھا پی رہے ہو، جی رہے ہو، تو نبی کی بات بھی تم سے ہوگی۔ ان سے کیا گلا جنہوں نے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، مجھے گلا تو ان سے ہے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ ذرا بتاؤ نا، وہ ناسا کا ریسرچ سینٹر، وہ امریکہ کا ریسرچ سینٹر
مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی، اور مسجد کا دیکھو معاملہ کیا ہے، اللہ اکبر، کروڑوں روپے لگا دیے تم نے مسجد میں، بارڈر سے آواز آتی ہے مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ نمازی کیسے بنے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت میں قرآن ہے ہی نہیں۔ ہماری آنے والی جنریشن، ہماری آنے والی جو قوم ہے، جو سماج ہے، جو سماج ہم تیار کر رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ ٹک ٹاک کا سماج تیار کر رہے ہیں جی، وہ انسٹاگرام کی دین کا سماج تیار کر رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں آپ ذرا اپنے گھروں کے ماحول دیکھیں، سب دیکھیں، کیا دیکھیں ذرا، یہ عورت بچے کی سب سے بڑی تربیت کی ذمہ دار، باپ بیچارہ صبح کو نماز پڑھی، اگر زیادہ دیندار ہے، نماز پڑھی، ٹفن اٹھایا، صبح ہی نکل گیا بھٹے پہ، صبح سے لے کے شام تک جو ہے پسینے میں شراب، اور شام کو آیا، لیکن 24 گھنٹے ماں کے پاس رہا نا بچہ، زیادہ تر حصہ ماں کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے۔ اب یہ مائیں ہی پڑھی لکھی نہیں، یہ باپ ہی پڑھا لکھا نہیں، اسے پتا نہیں کہ فاطمہ الزہرا کا پردہ کیا ہوتا ہے، فاطمہ الزہرا کا کنیز بننا کیا ہوتا ہے، تو یہ اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو کیا سکھائے؟ کیا بات ہے؟ مسلمانوں اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو، یہ جلسے جلوس روز ہوتے رہیں گے، یہ بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں جس جلسے سے، جس محفل سے کوئی ایک اصلاح کی بات نہ نکلے اور لوگ اس پر عمل نہ کرے، وہ جلسہ بانج ہے۔ جس طرح سے بانج عورت کے شکم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ایسے جلسوں سے بھی کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، ہم لاکھوں روپے، ہزاروں روپے، سینکڑوں روپے لگاتے ہیں جلسہ جلوس میں، لیکن فائدہ سدھرنے کا کوئی ایک راستہ ہے ہمارے پاس؟ وہی جلسہ سننے کے بعد وہی فجر کی نماز ختم، ظہر کا پتہ نہیں، عصر کا پتہ نہیں، مغرب اور عشاء کہاں نکل گئے، لیکن جلسہ سنیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وصی اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی پکڑ لے پہلے، تمام کام کر رہا ہے تو، اور یہ کہہ رہا ہے زبان سے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہ بتا کہ تم نے دامن پکڑا ہے تو کس کا پکڑا ہے؟ نبی کا دامن پکڑنے والا ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری تربیت میں جب سے قرآن نکل گیا نا میرے پیاروں، ہماری تربیت سے تب سے یہ امت برباد ہو گئی، ورنہ سربلندی کی ضمانت صرف مسلمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور لوگوں سربلندی اور تمام دنیا کی اور آخرت کی ترقیاں مسلمانوں تمہارے لیے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ لیکن اب یہ باتیں بتائے گا کون؟ اب ہوتا کیا ہے، ہر ایک کو یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی سے پوچھو نا کہ تمہارے ابا جب اس دنیا سے گئے تھے تو کیا کہہ کے گئے تھے؟ سب کو یاد ہوگا، ہمارے ابا جب گئے تھے نا تو یہ وصیت کر کے گئے تھے جی، ہمارے ابا دادا گئے تھے نا تو یہ کہہ کے گئے تھے۔ سب کو باپ دادے کی وصیتیں یاد، اور دھرمپور کے غیور مسلمانوں، ارے سینے پہ ہاتھ رکھو ذرا، یہ تو بتاؤ جس کا کلمہ پڑا ہے کیا اس کی وصیتیں بھی یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ سب کو اپنے اپنے باپ دادے کی وصیت یاد رہ گئی، نہیں یاد رہی تو اس مدینے والے کی جس نے 14 صدیوں پہلے تمہارے لیے آنسو بہائے، جس نے تمہارے لیے راتوں کی نیندیں قربان کی، اس نبی کی وصیت تمہیں یاد نہ آئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کیا کیا؟ اس کی وصیتوں کو پسے پشت ڈال دیا اور روگردانی کر دی۔ قرآن نے کہا من معرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ وہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، جو میرے نبی کی شریعت سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی زندگی دو بھر کر دیتے ہیں جی، بے شک دو بھر کر دیتے ہیں۔ آؤ آج تمہیں اپنے نبی کی وصیت یاد دلاتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، بڑی غور سے سن رہے ہو۔ اللہ رب العزت میرے اس بیان کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، تمہارے نبی کی وصیتیں ہیں تمہارے پاس، کیا بات ہے، کیا وصیتیں ہیں تمہارے نبی کی؟ تم سے 4 وصیتیں۔ علماء کرام ذرا توجہ دے، میں یہ 4 وصیتیں تم تک پہنچاتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کی تعلیم کو اپنے بچوں کے رگ و ریشے میں پیوست کر دو، لیکن کب ہوگا یہ؟ جب تم اپنے نبی کی 4 وصیتیں، تمہارے نبی کی 4 وصیتیں جو 14 صدیوں پہلے منبر رسول مدینہ شریف میں میرا رسول اللہ اکبر یہ 4 وصیتیں کر گیا کہ وہ لوگوں اردو عالم
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت کانفرنس، سرزمین دھرم پر کلام، نعرہ تکبیر۔ بتاؤ اپنے نبی کی اس وصیت پر مسلمانوں نے کتنا عمل کیا؟ مشکل سے 2% مسلمان ایسے ہیں جو نبی کی اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ 2% 98% کا کام چلا رہے ہیں۔ یہ 2% 98% کا کام چلا رہے ہیں، اور 2% بھی ہضم نہیں ہو رہے مسلمانوں کو، 2% بھی ہضم نہیں ہو رہے۔ یاد رکھو جو قوم اپنے دینی رہنما کی قدر نہیں کرتی نا تو وہ بربادی کے دہانے پر آ جاتی ہے۔ بے شک بے شک سچ ہے، بربادی کے دہانے پر آ جاتی ہے۔ اپنے نبی کی وصیت یاد رکھو کہ نبی نے فرمایا وہ لوگوں اگر کچھ بننا چاہو تو میری شریعت کے عالم بننا، اور پھر عالم کی سرکار نے پھر فضیلت بھی بتائی۔ محترم نقیب صاحب ذرا توجہ دیں، سرکار فرماتے ہو لوگوں خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری، سرکار فرماتے ہو لوگوں جنہیں تم سید کہتے ہو وہ تمہارے نبی کی پشت سے پیدا ہے، لیکن جو تمہارے نبی کی شریعت پڑھ لیتے ہیں یہ تمہارے نبی کی شریعت کے عالم تمہارے نبی کے سینے کے نور سے پیدا ہے۔ یہ فیضان ہے نبی کی شریعت کا، یہ نبی کی شریعت کا فیضان ہے۔ تو نقیب صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ ان سیدوں جیسا کون جسے نبی کی پشت کا فیضان بھی حاصل ہے، نبی کے سینے کا فیضان بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، میرے نبی نے فرمایا او لوگو عالم بنو عالم، تو دیکھو سرکار نے عالم بھی بنایا علی جیسا، عالم بنایا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف فرما کے ختم نہیں کیا بلکہ ایک پریکٹیکل بھی دیا مولا کائنات کا۔ اور کیسا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، او لوگو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ علی کے جس کی در کی خیرات پا کے لوگ بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو علی کی در کی خیرات نہیں لیتا نا وہ کچھ ہوتا پھر ہے نبی کے شہر کا عالم بن ہی نہیں سکتا۔ سنیے ہندوستان کا سنی مسلمان، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو علی جیسا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیسے عالم؟ ہمارا علماء کرام توجہ دے، کیسے عالم؟ سرکار کی اس دنیا سے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی صحابہ میں کسی کو یہ جملہ بولنے کا حق تھا، سلونی اما شئتم، جو چاہے پوچھ لو، تو وہ تنہا علی المرتضیٰ کا تھا، تنہا علی المرتضیٰ کا تھا، جو چاہے پوچھ لو۔ ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھ کے یہ کہنے لگے وہ لوگوں جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو۔ ہوتا ہے نا امام صاحب کہتے ہیں وہ لوگوں کچھ نہیں پتا ہوتا تو میری مجھ سے آگے پوچھ لو، تو کچھ ہوتے ہیں آج انہیں مولانا کو عزت کرنا جی بہت دن ہو گئے انہیں کہتے ہوئے کہ جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو۔ آج پوچھ کے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی مولا کائنات کی مجلس میں آ کے ایک یہودی بیٹھ گیا، بہت دنوں سے کہہ رہے ہو علی کہ جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو، ذرا ایک بات تو بتاؤ، ذرا ایک بات بتاؤ، یہ بتاؤ ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا اور کون سا بچے؟ کس سے پوچھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ارے یار امام صاحب سے اگر تم کوئی سوال پوچھو گے تو کیا یہ پوچھو گے امام صاحب بتاؤ ککڑی کھیرے کیسے لگتے ہیں؟ امام صاحب سے یہی تو پوچھو گے امام صاحب ذرا یہ بتا دو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن اللہ اکبر کبیرہ اس نے پوچھ لیا علم الحیوان زولوجی کا سوال، لیکن اللہ اکبر وہ سوال ہی کیا جس کا جواب علی المرتضیٰ پیدا ہو۔ وہ سوال ہی کیا کہ جس کا جواب شیر خدا کے پاس نہ ہو۔ مولا کائنات سمجھ گئے یہ پوچھنے نہیں آیا دبانے آیا ہے، اور وہ کیا دبے گا؟
जिस पर अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफ़ा जान रहमत का दस्ते शफ़क़त हो, अली मुर्तज़ा का इल्मी फैज़ान जिंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया ओ मैं तुझे एक कानून देता हूँ, ज़ाब्ता देता हूँ, उसे सुन ले, तेरे मसले का हल। क्या ज़ाब्ता है, क्या है? तो आपने फरमाया सुन। तो ये पूछता है कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा बच्चे? तो सुन, जिसके कान अंदर होते हैं वो अंडे देता है, जिसके बाहर वो बच्चे देता है। अली और मुर्तज़ा ने 14 सदियों पहले ये सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन वो जो सुनने वाला था ना, अब चूंकि उसके पास थर्मामीटर नहीं था, उसके पास पैमाना नहीं था, उसके पास रिसर्च का कोई सामान नहीं था, तो वो तो बिल्कुल चुप हो गया कि आप काट करें तो करें कैसे, कुछ है ही नहीं। लेकिन वो तो मर गया। लेकिन 14 सदियों के बाद अमेरिका के नासा सेंटर में उसकी नापाक औलाद पैदा हुई और खड़े हुई हमारे अब्बा को चुप कर दिया था, अली ने चुप कर दिया था। उस वक्त तो कोई अल्लाह अकबर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। अगर इतनी डेवलप होती तो हमारे अब्बा जरूर जवाब देते। मैं कहता हूँ तेरे अब्बा नहीं, कयामत तक सारे अब्बा इकट्ठे हो जाए, अली और मुर्तज़ा का काट नहीं हो सकता। ओ लोगों, तनब्बुर के गयूर मुसलमानों, 14 सदियों पहले वो जो बात मौलाए कायनात ने कही थी, वो नासा के रिसर्च सेंटर में बैठकर जब उसके नापाक औलाद ने जब रिसर्च करना शुरू की, तो रातें दिन में बदली, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, स्याही खत्म, कागज खत्म, तमाम तर खत्म होने के बाद अल्लाह अकबर, कागज फाड़ा, कलम तोड़ा, ये कहने लगा जो मुस्तफा के दामाद ने 14 सदियों पहले बात बताई थी, आज भी वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपको ये मौजूद बड़ा लंबा है, लेकिन बात चला। देखो सरकार ने फरमाया आलिम बनो, तो देखो कैसा बनाया आलिम अली को। अब मैं इसी खानदान का एक फर्द और ले लेता हूँ इस मजमे में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिक्र की बरकत से हमारी बातें कबूल फरमा ले। कौन? पीराने पीर। कौन? फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर। कौन? अली मुर्तज़ा का नूरे नजर, हम सब का पीर, पीराने पीर दस्तगीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम देखो, इल्मी आलम। एक मुरीद था ना गौसे पाक का, गौसे पाक का एक मुरीद, तो उनके जमाने में ना एक बहुत बड़े मुहद्दिस से अल्लामा इब्नुल जौज़ी, बहुत बड़े मुहद्दिस। अब ये मुरीद मुहद्दिस साहब के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुहद्दिस साहब आप बहुत हदीसें बयान करते हैं, आप तफसीर बयान करते हैं, जरा एक दिन हमारे पीर के पास चल के देखें। अब भाई वो ठहरे आलिम और कहा पीर। बहुत सारे आलिमों को अपने इल्म का इतना बड़ा कुर्रम खां का घमंड होने लगा कि उन्हें देख ही नहीं रहे, एक ही डंडे से हक रहे सबको, एक ही डंडे से। अल्लाह अकबर। पहली चीज तो ये है पीर वो हो ही नहीं सकता जो आलिम नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या बात है, जो आलिम नहीं ना वो पीर नहीं। अच्छा, अब मुहद्दिस साहब से कहा कि मुहद्दिस साहब हमारे पीर के पास भी चलो, एक आध दिन जरा आप देख लो कि इल्म का मामला क्या है। तो ये ठहरे मुहद्दिस साहब, पहले तो इन्होंने आनाकानी की, फिर बहुत ज्यादा इसरार किया गौसे पाक के मुरीद ने, और खैर कुल मिला के ये हुआ कि वो तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद वो चल दिए गौसे पाक के मजमे की तरफ। तो वहां बैठ गए बिल्कुल पीछे, सुनने हो पीछे वालों, बिल्कुल पीछे बैठ गए। अब अल्लाह अकबर कबीरा, पीराने पीर। अरे यार हम तकरीर करते हैं तो 2-4 लोगों की समझ में आ जाता है, लेकिन अल्लाह अकबर जब वो पीराने पीर जब बात फरमाया करते थे, अल्लामा शतनूफी लिखते हैं 80-80 हजार का मजमा होता था, और हम तो 1-2 हजार लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए इस माइक सिस्टम के मोहताज हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, वो अली का लाल, फातिमा ज़हरा का खून जिसकी रगों में, वो गौसे पाक जब खड़ा होता था 80-80 हजार के मजमे को जब खिताब फरमाता था, तो बयान किया जाता है जितनी आवाज आगे वाले को आती उतनी पीछे वाले को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा एक से कि चलो कुरान की कोई आयत पढ़ दो। वो मुहद्दिस साहब पीछे बैठे हैं पैमाना लिए हुए कि देखें आज कितना इल्म है अली के बेटे में। अली के बेटे का इल्म नापना, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब क्या हुआ ये सरकार गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर ने कहा कि कुरान की एक आयत है,
ایک آیت پڑھی گئی، وہ سے پاک کا اللہ اکبر علم شروع ہوا، آپ نے اس قرآن پاک کی ایک تفسیر بیان کی۔ اب وہ جو بیٹھے تھے نا مرید، انہوں نے ایسے کونی ماری، محدث صاحب یہ والی آتی ہے؟ بولے ہاں یہ والی آتی ہے۔ وہ سے پاک نے پھر اسی کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر پوچھا یہ والی آتی ہے؟ یہ والی آتی ہے؟ محدث صاحب بولے ہاں یہ تو آتی ہے۔ اب مرید کا نا چہرہ تھوڑا بجھنے لگا، یار صحیح کہہ رہے تھے، کیا جا کے کیا کروں گا میں؟ تیسری تفسیر بیان کری نا، یہ والی آتی ہے، ایک ہی آیت کی تیسری تفسیر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ والی آتی ہے، ہاں یہ والی بھی آتی ہے۔ چوتھی بیان کری، یہ والی بھی آتی ہے۔ اب یہ جو نا بالکل بجھ گئے، اب یہ بالکل مڈیا نیچے کو ڈالے، اور غوث پاک چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی، 11 تک لگاتار محدث صاحب یہ بولتے رہے یہ والی بھی آتی ہے، یہ والی بھی آتی ہے، یہ والی بھی آتی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ علی کے لال کا علم شروع ہوا، جہاں سے محدثوں، مفسروں، مفکروں کا علم ختم ہوتا ہے، وہاں سے علی کے بیٹے کا علم شروع ہوا۔ دیکھو اللہ اکبر، ایک ہی تفسیر کی، ایک ہی آیت کی 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 20 نہیں، 25 نہیں، 30 نہیں، ایک ہی آیت کی ایک مجمع میں پیران پیر نے 40 تفسیریں بیان کر دی۔ سبحان اللہ، 40 تفسیریں بیان کر دیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ لا محدث صاحب سے پوچھے کہ یہ والی آتی ہیں، اب دیکھا ادھر کو تو محدث صاحب غائب، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں کہ محدث صاحب گئے تو گئے کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث پاک کے مرید نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، گردن اٹھا کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ وقت کا بہت بڑا محدث غوث پاک کے قدموں سے اپنی نعرہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ غوث پاک اے علی کے لال، ہمارے علم کی انتہا جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے تیرے علم کی ابتدا ہے۔ غوث پاک نے بھی سینے سے لگا دیا اور کہا مقامکم العلا جمعن ولیکن فوقکم ما زال علی۔ غوث پاک فرماتے ہو محدث سن، تیرا علم بھی بڑا ہے لیکن سن، اللہ نے مجھے وہ رفعت اور بلندی دی ہے کہ تمام محدثوں کے رتبے وہی رہ جائیں گے۔ غوثیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب سنو بھئی، اب سنو، غوث پاک کے علم کا اندازہ میں کیا بتاؤں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ اے لوگو عالم بنو، تو دیکھو کیسا عالم بنایا فاطمہ ام الخیر نے، کیسا عالم بنایا۔ اب یہ تو علی کے گھر کی بات ہے، اب آؤ کہیں اور لے چلو، کہاں لے چلو؟ تجھ سے در، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، شیر قادریت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور حالی ملت حضرت علامہ مختار احمد قادری بہلوی کی آمد میں میرے رسول پر ہو چکی۔ حضرت علامہ مفتی سلیم نوری صاحب، ماشاءاللہ، اللہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے۔ میں کہنے لگا ہوں میرے پیاروں، آؤ یہ تو غوث پاک کا معاملہ ہے، اب آؤ اس کی بات کرتے ہیں جو نسبت بھی ایسی رکھتا ہے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ لوگ چلنے لگے کہ صاحب غوث اعظم کی بات کری ہے ساری زندگی اور کسی کو دیکھا ہی نہیں، تو عالم تصور میں جواب آیا کہ لوگوں یہ غلامی بڑی مضبوط ہے۔ لوگ تو دنیا دار کے غلام بنتے ہیں، یہ مولا علی کے بیٹے کا غلام، غوث پاک کی بارگاہ کا مقبول غلام۔ لوگ تو صرف غلامی کا دعویٰ بھرتے ہیں، یہ مقبول غلام ہے، اور یہ غلامی ایسی غلامی ہے جو بریلی کا تاجدار ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا، اور لوگوں سنو اس غلامی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے، اس غلامی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر کبیر، اللہ کیا اکبر۔ بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھو سرکار نے فرمایا تھا نا، سرکار نے فرمایا تھا کہ عالم بنو، تو دیکھو کیسا عالم بنایا پیرانی اماں نے، کیسا عالم بنایا اعلیٰ حضرت کو، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا عالم۔ وہ کسی یونیورسٹی میں پہنچ جاؤ، شیر قادریت کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اللہ اکبر، کسی یونیورسٹی میں پہنچ جاؤ، 10 15 حد سے حد 20
ٹاپک ملیں گے، سبجیکٹ ملیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ، او یونیورسٹی والوں، تمہاری یونیورسٹی میں اتنے علم نہیں جتنے تاجدار بریلی کے تنہا سینے میں ہے۔ بے شک بے شک، 150 علم پر مہارت تامہ حاصل ہے، 150 علوم پر 150 علوم ماشاءاللہ، کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھائے جاتے، کسی یونیورسٹی میں ہی لوگ بلا وجہ میں ہی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت وہ قطب مینار ہے جن کی لمبائی ناپنے کے لیے نا تو منہ کے بل گر جاؤ، منہ کے بل کیا بات ہے، بے شک بے شک، لوگ گرے ہیں منہ کے بل گرے ہیں، اور ایسے گرے ہیں انہیں پوچھنے والا کوئی ہے کب؟ کیا بات ہے، انہیں پوچھنے والا ہے کب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی سوان حیات پر اور جیونی پر فل روشنی تو حضرت ڈالیں گے۔ میں تو بس ایک جملہ مترجہ کے طور پر حضرت کا ماحول بنانے کے لیے آیا۔ میں اپنی بات صرف آخری بات پر ختم کرتا ہوں۔ سرکار نے تم سے فرمایا کہ وہ لوگوں عالم بن، پہلا مطالبہ پہلی وصیت، دوسرا مطالبہ او متعلمان، وہ لوگوں اگر عالم نہ بن سکو تو پھر نبی کی شریعت کے طالب علم بن۔ جی بے شک بے شک، دوسری وصیت، طالب علم بننے کی میرے پیاروں کوئی حد نہیں ہے، 10 سال کا ہو یا 60 سال کا، سب پہ ضروری ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ، ہم نے دیکھا مسجدوں میں محرابوں میں 60 70 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، نماز میں کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، سچ ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ کہہ دے نا ابا وضو ایسے نہیں کرتے ایسے کرتے ہیں تو کہتا ہوں تجھے زیادہ پتہ ہے۔ ابھی آیا نماز پڑھنے، جمعہ 8 دن ہوئی، ہم پڑھ رہے ہیں 60 سال سے، ہماری کمی نکالے گا؟ اللہ اکبر کبھی، اللہ اکبر کبھی۔ میرے پیاروں ذرا سنو، ایک نوجوان صحابہ بھی تھے سرکار کی خدمت میں بیٹھے، سرکار کی خدمت میں حضرت جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہے نا یہ مرنے والا، یہ مرنے والا، چند لمحات کے بعد مرنے والا۔ دھرم پور کے مسلمانوں آخری باتیں ہیں، بڑی اطمینان کے ساتھ سنو، مرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین جب گئے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی مسکرا رہے تھے، اچانک رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ سرکار نے اس سے فرمایا ابھی جبرائیل آ کے گئے اور یہ بتایا کہ تو چند لمحات کے بعد مرنے والا ہے۔ دھرم پور کے مسلمانوں ذرا تمہیں یہ پتہ چل جائے تم چند لمحات کے بعد مرنے والے ہو تو کیا کرو گے؟ بولے مرنے تو والے لاؤ 4-6 کو نپٹا کے مرے، 2-4 کا نقصان کر کے مرے، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان صحابی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے ادب یافتہ دور بیٹھے تھے، اتنا سنا اور قریب آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں مرنے ہی والا ہوں تو ان آخری لمحات میں کہاں جاؤں؟ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں؟ کیا میں اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ یا رسول اللہ میں یہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لمحات میں میرے لیے میری ماں ہی مہربان نہیں جتنا مہربان خدا کا رسول ہے۔ بیش اب یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ کہیں نہیں جاتا۔ قریب آ گیا، سرکار نے اسے اور قریب کہا اور قریب کیا اور فرمایا کہ سن اب تو کہیں مت جا اور کسی کے پاس مت جا، سن اب تو آخری لمحات میں زندگی کے کیا کرے گا؟ سن اشتغل بالتعلم، سن جو شریعت کا مسئلہ تجھے نہیں پتا ہے تو پوچھتا جا، میں محمد رسول اللہ جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سرکار نے علم کو تمہیں یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے چند لمحات کے بعد مرنے والا ہوں تو میرے پیاروں کم سے کم رسول کی شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ کر کریں۔ 2 وصیتیں ہو گئی آخری، جلدی بڑا لمبے موضوع ہے لیکن یہ تو حضرت ہے، ہم تو انہیں دیکھ کے بنے ہیں۔ اللہ اکبر، تیسری وصیت سرکار نے فرمایا عالم بنو، اردو عالمن او متعلمن او مستمعن، وہ لوگوں عالم بنو، اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو، اور اگر طالب علم نہ بن سکو تو پھر گانے نہ سننا، گویوں کے ناچ نہ سننا، طوائفوں کے گانے نہ سننا، بلکہ ان علماء کو سننا کہ جب یہ بولتے ہیں تو یا تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کی حدیث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت کانفرنس۔ اگر دیکھو تیسرے نمبر پہ بھی سرکار نے عالم کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا کہ وہ لوگوں عالم کے سننے والا بننا، عالم کو سننے والا بننا۔ 14 صدیوں پہلے تمہارے نبی نے تم سے وصیت کی کہ عالم کو سننا، اب عالم کو سننا تو دور کی بات، تم تو گانوں میں لگ گئے، بجانے میں لگ گئے۔ اللہ اکبر، آخری بات اور سب سے آخری مطالبہ
امت سے رسول اللہ کا یہ تھا کہ وہ لوگوں عالم بنو یا طالب علم بنو یا پھر علماء کو سننے والا بننا. اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو پھر اتنا ضرور ہے کہ عالم سے محبت کرنے والا. سب اٹھ گئے. واہ کیا بات ہے. اس میں نہ مدرسے جانا پڑ لیا, نہ مولانا کی سننی پڑ رہی, اور نہ مسئلہ سیکھنا پڑ رہا. محبت کی کیا بات ہے, وہ تو گھر بیٹھے ہو جائے گی. تو کم سے کم اتنی تو کر لو محبت تو کرو کم سے کم. یہ علماء تمہاری محبت کے پیاسے ہیں. قسم خدا کی اگر تم نے علماء کی محبت اور عزت بڑھا دی نا تو خود بخود تمہارے سماج میں علماء کی تعداد بڑھ جائے گی. خود بخود تم وہ مذہب تو جس کے یہ لائے. اپنے علماء سے محبت کرو, اپنے علماء کی قدر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 4 مطالبات پر عمل کرو. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وہ لوگوں کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ مسلمانوں اپنے دل پر لگے ہوئے تالوں کو کھولو, قرآن کی تلاوت عام کرو, اپنے بچوں کو عالم بناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.